انسانوں کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی مخلوق کہیں نہ کہیں ضرور آباد ہے، مگر انسانوں کو کسی بھی اجنبی مخلوق سے رابطے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ در حقیقت ایسی مخلوق انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایسی اجنبی مخلوق انسانوں سے زیادہ چالاک ہو، اور یہ بھی عین ممکنات میں سے ہے کہ وہ مخلوق زمین پر آ کر ہمارے وسائل پر قبضہ کر لے۔ اگر کوئی اجنبی مخلوق اس دنیا میں وارد ہوتی ہے تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے وقت مقامی لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ انسانوں کو ایسی اجنبی مخلوق سے رابطے کی بجائے ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نئی آنے والی مخلوق ہم سے زیادہ ذہین اور تیز و ترار ہو، جو ہم پر حاوی ہو جائے، اور شاید ایسی مخلوق کو ملنا ہم پسند بھی نہ کریں۔ مصنوعی ذہانت میں جو بے پایہ ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی انسانی نسل کو ختم کر دے گی۔ ایک مرتبہ انسانوں نے مصنوعی ذہانت کو بنا لیا تو اس کے ارتقاء کا عمل خود جاری رہے گا، اور انسان اپنے سست ارتقاء کی بدولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہم جانوروں کو تکلیف سے بچاتے ہیں تو انسانوں کو کیوں نہیں؟ اس لیے میں خودکشی میں معاونت کا حامی ہوں، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ سہولت ایسے افراد کے لیے ہو جو اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہوں اور ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو۔ ایسے افراد کے رہنما کو کسی بھی قانونی کارروائی کے خوف سے مبرہ ہو کر ان کی معاونت کرنی چاہیے۔ انسانیت کی صورت میں زندہ رہنے کے امکانات ہیں اگر وہ دیگر سیاروں پر آبادیاں قائم کرنے میں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس بات کے امکانات سر اٹھانا شروع کر سکتے ہیں، اور اگلی 1000 یا 10,000 سالوں میں اس تباہی کے یقینی امکانات وجود میں آ سکتے ہیں۔ اس وقت تک ہمیں خلا اور دیگر ستاروں تک پھیل جانا چاہیے۔ اس طرح اگر زمین پر تباہی ہوتی بھی ہے تو اس سے انسانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، مگر اگلے 100 سالوں تک ہم خلا میں خود مختار نو آبادیاں قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس دوران ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں ہوشیار رہنا ہوگا۔ کوئی انسان کسی بلیک ہول میں گر جائے تو وہ اس میں سایہ بن کر رہنے لگے گا۔ یہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ وہ بلیک ہول کو عبور کر کے کسی اور کائنات میں جا نکلے گا۔ بلیک ہول اس وقت بنتے ہیں جب کوئی فلکی جسم اپنی ثقلی کشش کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جسم کائنات میں ایک بلیک ہول کی مانند رہنے لگتا ہے۔ یہ چند مختصر نظریات اس عظیم برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے ہیں، جو کہ 14 مارچ کو بامقصد، باعزم اور انسانیت کی صلاح سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے کوچ کر گیا۔ شدید موذی مرض موٹر نیورون میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی، اور اس نے اپنی مکمل جسمانی معذوری کے ساتھ ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا انگشت بدنداں رہ گئی۔ اسٹیفن سائنس کی دنیا میں ایسے اعلیٰ اور قابل تقلید مقام پر فائز ہے جس سے آنے والے سائنسی محققین ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ وہ سائنس کی دنیا کی ایسی شخصیت تھی جس کے سامنے سپر پاورز کے سربراہان بھی باادب کھڑے نظر آتے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ جیسے لوگ ہی اس کرۂ ارض کا روشن چہرہ ہیں جس پر انسانیت فخر کرتی رہے گی۔ وہ ایسا جوبہ روزگار سائنسدان تھا جو اپنی دیدہ و رخسار کو جنبش دے کر دنیا کو کائنات کے پوشیدہ رازوں سے آگاہی دیتا تھا، کیونکہ وہ بولنے سے بھی معذور تھا اور محض کمپیوٹر کو دیے گئے اشاروں سے سائنسی گتھیاں سلجھاتا تھا۔ ہاکنگ نے 8 جنوری 1942 میں آکسفورڈ برطانیہ میں آنکھ کھولی۔ اس کے والدین شمالی لندن میں مقیم تھے، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد لندن کا یہ علاقہ بمباری سے متاثر ہوا اور غیر محفوظ تصور کیا جاتا تھا۔ اس لیے ہاکنگ کے والدین نے آکسفورڈ کو مسکن بنایا، جو کہ ایک محفوظ علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ 1950 میں ہاکنگ کے والد نیشنل انسٹیٹیوٹ فار میڈیکل ریسرچ ڈویژن آف پیراسائٹولوجی کے سربراہ بنے تو ہاکنگ اور اس کے خاندان البانز ہارٹفورڈ شائر منتقل ہو گئے۔ ہاکنگ کا خاندان اس علاقے کا ذہین ترین خاندان سمجھا جاتا تھا۔ ہاکنگ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز ہائی گیل لندن میں واقع برون ہاؤس اسکول سے کیا۔ 8 سال کی عمر میں ہاکنگ سیٹ البنز ہائی اسکول فار گرلز میں بھی کچھ ماہ زیر تعلیم رہا، اور اس کے علاوہ اس نے ایڈلٹ اسکول سے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ہاکنگ کو بچپن میں اچھے دوست مل گئے
اور ان کی صحبت میں ہاکنگ بورڈ گیمز، آتش بازی اور ہوائی جہازوں کے ماڈل تیار کرتا اور اس کے علاوہ بھی وہ دوستوں کے ساتھ مذہبی معاملات پر بھی سیر حاصل بحث کرتا۔ 1958 میں اس نے اپنے ریاضی کے استاد بکرم کی مدد سے گھڑی کے ٹکڑوں سے کمپیوٹر سے مشابہ اور دوسرے پرزے بنائے۔ ہاکنگ اگرچہ اسکول میں آئنسٹائن کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر وہ تعلیمی میدان میں زیادہ کامیاب نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا رجحان سائنس کے مضامین کی طرف ہونے لگا، جس سے اس کی ٹیچر ڈکرن کافی متاثر ہوئیں اور ہاکنگ نے یونیورسٹی میں ریاضی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہاکنگ کے والد کی خواہش تھی کہ وہ میڈیسن کے شعبے میں جائے، چونکہ ریاضی میں زیادہ ملازمت کے مواقع نہیں تھے۔ والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا یونیورسٹی کالج آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کرے، مگر اس وقت وہاں ریاضی کا مضمون پڑھنا ممکن نہیں تھا، جس کے بعد ہاکنگ نے فزکس اور کیمسٹری کے مضامین میں تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاکنگ کے یونیورسٹی کالج آکسفورڈ کے فزکس کے استاد رابرٹ کے مطابق ہاکنگ پہلے 1.5 سال تنہا اور اکتایا ہوا رہتا تھا، مگر دوسرے اور تیسرے تعلیمی سال ہاکنگ میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اب وہ مقبول اور خوش دل بننے لگا تھا اور ساتھ ساتھ کلاسیکل موسیقی اور سائنس فکشن میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس نے BA آنرز میں فرسٹ کلاس ڈگری حاصل کی۔ 1963 میں جب وہ گریجویشن کر رہا تھا تو اس میں نیورون کے مرض کی تشخیص ہوئی اور اس کے بعد ہاکنگ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اگرچہ ڈاکٹر نے تعلیم جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی، مگر جلد ہی ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ ہاکنگ مزید 2 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر ہاکنگ نے اس سال روح فرسا بہادری سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ 1964 میں اس نے ایک لیکچر میں تحلیل نفسی کے موجد فرائیڈ اور اس کی ایک طالب علم کے کام کو چیلنج کیا، جس سے اس کی شہرت ہونے لگی۔ اسی دوران 1966 میں اس نے PhD کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اپنی بیماری کو معذوری بنائے بغیر جم کر کام کرتا رہا اور اس نے اپنے جسم کو اپنی قوت ارادی سے ایک ایک حصے کو جوڑ کر اتنا مضبوط کر لیا کہ اب وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگا۔ اس نے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت پر کام شروع کر دیا۔ یہاں سے اسے بلیک ہولز کے متعلق جاننے اور اس پر کام کرنے کا تجسس ہوا۔ اس نے جلد ہی ڈاکٹروں کی اپنی موت کے بارے پیش گوئی کو غلط ثابت کر دیا، اور اگرچہ اس کا جسم مفلوج تھا، وہ نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی اس میں سننے کی صلاحیت باقی رہی تھی، اس کی کل زندگی وہیل چیر رہی تھی۔ ہاکنگ 1979 سے 2009 تک کیمبرج یونیورسٹی میں اسی عہدے پر فائز رہا جس پر کبھی معروف سائنسدان نیوٹن فائز رہے تھے۔ وہ ایک جدید ویل چیئر پر بیٹھ کر رخساروں کی جنبش سے لیکچر دیتا تو لوگ اس کی صلاحیتوں پر اشش کر اٹھتے۔ ہاکنگ کی ویل چیئر کے ساتھ منسلک جدید کمپیوٹر کا کچھ حصہ ہاکنگ کے دائیں گال سے منسلک رہتا۔ ہاکنگ اپنے گال کو حرکت دیتا تو کمپیوٹر پر آواز اور الفاظ ظاہر ہونے لگتے۔ وہ جو بھی سوچتا کمپیوٹر بولتا جاتا اور دنیا عظیم سائنسدان کے کارناموں سے بہرہ مند ہوتی رہی۔ 1988 میں اس نے اپنی شہرت افاق کتاب وقت کی مختصر تاریخ لکھی، جس نے اسے 4 دانگ عالم ایک طبیعیات کے نظریاتی ماہر سائنسدان کے طور پر مشہور کر دیا۔ اس کتاب میں اس نے فلسفے زبان و مکان کی سائنسی توجیہ پیش کی کہ وقت کا نقطہ آغاز کیا تھا، گزرتے وقت کو روکنا کیوں ناممکن ہے، مستقبل کا کوئی شخص ہمارے سامنے ابھی تک کیوں نہیں آیا، ہم حال ہی میں کیوں رہتے ہیں اور پھر ماضی کا حصہ کیوں بن جاتے ہیں۔ ان سب سوالوں سے ہاکنگ نے اپنی اس کتاب میں پردہ اٹھایا ہے۔ 1970 کی دہائی میں اس نے مقالوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا جن میں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت پر بحث کی۔ 1974 میں ہاکنگ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ بلیک ہولز مکمل طور پر بلیک ہولز نہیں ہیں، وہ تابکاری خارج کرتے ہیں۔ اس نظریے کو اب ہاکنگ شعاع کا نام دیا گیا ہے۔ یہ شعاعیں بلیک ہول کے شکلی میدان سے گزر کر پار ہو سکتی ہیں۔ اس کی کاوشوں سے پہلی دفعہ کوانٹم نظریے کو نظریہ اضافیت پر اہمیت حاصل ہوئی، جو کہ ہاکنگ کا قابل قدر کام تھا۔ جب ہاکنگ کیمبرج میں گریجویشن کا طالب علم تھا تو اس کا تعلق جین سے استوار ہو گیا۔ جین اس کی بہن کی دوست تھی اور ہاکنگ اسے اپنی بیماری کی تشخیص سے پہلے ملا تھا۔ اکتوبر 1964 میں دونوں کی منگنی ہو گئی، جبکہ جولائی 1965 میں وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ 1967 میں بیٹے رابرٹ کی پیدائش ہوئی، بیٹی لوسی 1970 میں پیدا ہوئی، جبکہ تیسرے بچے ٹموتھے کی پیدائش اپریل 1979 میں ہوئی۔ تاہم اب ہاکنگ اور جین کے درمیان تعلقات صد مہری کا شکار ہو چکے تھے۔ چنانچہ 1980 میں ہاکنگ اپنی نرس ایلین میسن کو پسند کرنے لگا اور دونوں میں تعلقات استوار ہو گئے، جبکہ 1995 میں ہاکنگ نے پہلی بیوی جین کو طلاق دی اور نرس سے شادی کر لی۔ 1999 میں جین نے کتاب لکھی اور ہاکنگ سے شادی اور رشتے کے خاتمے سے پردہ اٹھایا تو میڈیا پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مگر ہاکنگ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔
صرف یہی کہا کہ اپنے بارے میں بایوگرافیز کو نہیں پڑھتا۔ 2006 میں ہاکنگ اور میسن میں بھی چپکے سے طلاق ہو گئی۔ ہاکنگ اگرچہ ماہر طبیعت تھا لیکن اسے سیاست میں بھی دلچسپی تھی اور وہ طویل عرصے تک لیبر پارٹی کا سپورٹر بھی رہا۔ ہاکنگ کی بیٹی لوسی جو کہ ایک صحافی اور ادب کی شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ والد کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے خیال میں وہ ضدی اور قابل رشک تک بہمت انسان تھے۔ انہوں نے اپنی مکمل توجہ آگے بڑھنے کے مقصد پر خرچ کی۔ نوجوان سائنسدانوں کو ہاکنگ نے نصیحت کی کہ وسیع اور پیچیدہ کائنات کے متعلق اپنی حیرت کے احساس کو جاری رکھیں۔ میرے خیال میں زندہ رہنے اور نظریاتی طبیعت کے متعلق تحقیق کا بہترین وقت ہے۔ کسی چیز کی دریافت کے لیے اس لمحے سے بڑھ کر کچھ بھی بہتر نہیں جس کے متعلق اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائنس کی گتھیاں سلجھانے والے عظیم سائنسدان سے جب پیچیدہ ترین چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا عورت۔ ہاکنگ اب 1 منٹ میں ایک لفظ لکھ پاتا تھا۔ یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ اس کا دماغ ہمیشہ کے لیے جسم کی طرح خاموش ہو جائے گا، مگر 2011 میں پروفیسر لوکو نے ہاکنگ کے دماغ کو برین مشین سے سکین کر لیا۔ 14 مارچ 2018 کو اپنی 55 سالہ طویل بیماری سے لڑتے ہوئے کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور سمجھانے والا یہ جینیس 76 سال کی عمر میں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت موت کا شکار ہو گیا، جس سے کسی کو مفسر نہیں اور ہر جی روح نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسٹیفن نظام شمسی ایک سیارے زمین کا باسی تھا اور بالآخر اسی کائنات کی وسعتوں میں گم ہو گیا ہے جسے وہ زندگی بھر کھنگالتا رہا۔